بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز علیہ ما عنتم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم راہوں میں تیرے طور کے آثار ملے ہیں رحموں میں تیرے طور کے آثار ملے ہیں ذروں کے جگر مطلع انوار ملے ہیں راہوں میں تیرے طور کے آثار ملے ہیں ذروں کے جگر مطلع انوار ملے ہیں ستاروں میں تیرے حسن تبسم کی ضیاء ہے پھولوں کی مہک میں تیرے آثار ملے ہیں معراج کی شب سرحد امکان سے بھی آگے نقش قدم احمد مختار ملے ہیں وہ جو ذات الہی کی تجلی سے نہ جھپکے ہاں آپ کو وہ دیدہ بیدار ملے ہیں ہاں آپ کو وہ دیدہ بیدار ملے ہیں وہ دل جو تیرے پیار کی لذت سے ہیں محروم ہاں وہ بھی تیری رحمت کے خریدار ملے ہیں جو لوگ ہوئے تیری غلامی سے مشرف وہ تو عظمت انسان کا معیار ملے ہیں سردار بھی دیکھے ہیں سردار بھی دیکھے سردار بھی دیکھے ہیں سردار بھی دیکھے ہر حال میں ساتھی تیرے شرحار ملے ہیں ہے ناز ہمیں اپنے مقدر پہ نہ کیوں ہو سرکار ملے ہیں ہمیں سرکار ملے ہیں میرے واجب الاحترام ذوی الاحتشام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہر بار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب لم یزل اس بندہ نچیز کو اس جملے کا صحیح سے مفہوم بیان کرنے ہم سب کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عظیم عطا فرمائے میرے واجب الاحترام رب ذوالجلال کے کروڑہ احسانات ہیں جن کو شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تم شمار نہیں کر سکتے بے شمار نعمتوں میں سے 4 عظیم نعمتیں ایسی ہیں جو رب ذوالجلال نے ہم سب کو عطا کی پہلا احسان پہلی نعمت رب ذوالجلال نے ہم سب کو یہ کی کہ 18,000 مخلوقات میں سے رب ذوالجلال نے 18,000 مخلوقات میں سے ہم سب کو بلند و بالا ارفع الاعلی اشرف المخلوقات بنا کے حضرت انسان بنایا ہے اور دوسرا احسان رب ذوالجلال نے ہم سب پہ یہ کیا احسان
یہ انسان بنا کے دوسرا احسان رب ذوالجلال نے ہم سب پہ یہ کیا کہ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اگر انسان بناتا ایمان کی دولت نہ دیتا تو قرآن فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر بھی انسان اور پتھروں کا ٹھکانہ جہنم تھا۔ اور تیسرا احسان رب ذوالجلال نے ہم سب پہ یہ کیا، انسان بنا کے ایمان کی دولت عطا فرما کے تیسرا احسان یہ کیا، ہم سب کو کسی اور پیغمبر کا امتی نہیں، امتی بنایا تو محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ اور چوتھا احسان رب ذوالجلال نے ہم سب پہ یہ کیا، محبوب علیہ السلام کا امتی بنا کے آپ علیہ السلام کا وفادار بنایا، آپ علیہ السلام کا محبت کرنے والا بنایا، آپ کا وفادار بنایا، آپ کا غدار نہیں بنایا۔ اسی لئے میرے واجب الاحترام ہم سر سجدے میں رکھ کے ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہیں، اللہ کے ان احسان کا شکر ادا کرتے رہیں، شکر کم ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا پیغمبر، ایسا نبی عطا کیا جس کے بارے میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ تمہاری ہر مشقت، ہر پریشانی اس عظیم ہستی پہ گراں گزرتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ معاشرہ بڑا بگڑا ہوا معاشرہ تھا۔ یہی انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قبر میں دفن کرتا تھا، یہی انسان اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچتا تھا، یہی انسان اپنے والدین کے گلے میں رسی ڈال کے چوکوں میں گھسیٹتا تھا، یہی انسان اگر کوئی جرم کرتا تو جرم ان کے ماتھے پہ لکھا جاتا، جرم ان کے دروازے پہ لکھا جاتا، اگر جھوٹ بولتا یقطع الکذب یقطع اللسان بالکذب، تو جھوٹ کی وجہ سے ان کی زبان کاٹ دی جاتی، اگر ان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا کپڑا دھونے سے نہیں کپڑا کاٹنا پڑتا، اگر جسم ناپاک ہو جاتا جسم دھونا نہیں جسم کاٹنا پڑتا، اگر کوئی توبہ کرتا اس کی توبہ اس وقت قبول ہوتی جب اپنے آپ کو قتل کر دیتا۔ یہ ساری مشقتیں، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں محبوب علیہ السلام کی دنیا پہ جلوہ گری ہونے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں۔ وہ انسان جو پہلے اپنی بیٹی کو قبر میں زندہ دفن کرتا تھا، آج بیٹی کے پاؤں میں کانٹا چبھے باپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ انسان جو پہلے اپنی بیٹی کو قبر میں دفن کرتا تھا، آج اگر بیٹی کو بے چین دیکھے باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ وہ انسان جو پہلے منڈیوں میں اپنی ماؤں کو بیچتا تھا، آج اپنے ماں کے قدم چومتا ہے، میرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ انسان جو پہلے اپنے باپ کے گردن میں رسی ڈال کے چوکوں میں گھسیٹتا تھا، وہ انسان اپنے باپ کے ہاتھ چومتا ہے، میرا باپ تو جنت کا دروازہ ہے۔ آج ہم جتنے جرم کرتے ہیں، جرم ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا، گناہ ہمارے دروازے پہ نہیں لکھا جاتا، اگر ہم جھوٹ بولیں ہماری زبان نہیں کاٹی جاتی، اگر ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے کپڑا کاٹنا نہیں پڑتا، دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگر ہمارا جسم ناپاک ہو جائے جسم کاٹنا نہیں پڑتا، دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جرم کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیں، ہمیں اپنے آپ کو قتل کرنا گناہ ہے، بس کسی جگہ پہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاؤ، ہمارے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ رخسار میں بعد میں پہنچے گا، اللہ انسان کی بخشش پہلے فرما دے گا۔ اسی لئے میرے واجب الاحترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسی عظیم ہستی ہیں، ہماری مشقتیں اس ذات پہ گراں گزرتی ہیں۔ فرمایا کہ لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمہا، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کانٹے کی تکلیف بھی میں مصطفیٰ کریم کو ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سر سجدے میں رکھا، نکیلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھی، لمبے لمبے سجدے کیے، اتنے قیام کیے کہ آپ کے پاؤں سوج گئے، اور اتنے مشقتیں اٹھا کے ہم گناہگاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ مجمع الزوائد میں موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہماری بخشش میں ہے، آپ علیہ السلام کی خوشی ہمارے دخول جنت میں ہے، آپ علیہ السلام کی خوشی ہماری خوشی میں ہے۔ مجمع الزوائد میں موجود ہے جب اسرائیل علیہ السلام
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عزرائیل بتاؤ میرے ساتھی جبرائیل امین کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میرے لیے کیا خوشخبری لائے ہو؟ تو جبرائیل امین عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، فرشتے صفیں بنا کے آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل بتاؤ میرے لیے کیا خوشخبری لائے ہو؟ پھر جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کو سجا دیا گیا، نہریں جاری ہیں، درخت جھوم رہے ہیں، حور و غلمان آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل بتاؤ میرے لیے کیا خوشخبری لائے ہو؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو شافع بنایا، سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ میرے لیے کیا خوشخبری لائے ہو؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم امن تسالونی، یا رسول اللہ کس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ من ہمی و غمی، من لقراء القرآن من بعدی، من لصوام شہر رمضان من بعدی، من لحجاج بیت الحرام من بعدی، من لامت المصطفیٰ من بعدی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل بتا میرے بعد میرے قرآن کے قاریوں کا کیا بنے گا، میرے بعد روزے داروں کا کیا بنے گا، میرے بعد حاجیوں کا کیا بنے گا، میرے بعد میری گنہگار امت کا کیا بنے گا۔ جب یہ بات کی تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، ان اللہ عز و جل یقول ان الجنت حرمت علی الانبیاء والامم حتی یدخلها انت و امک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے محبوب اس وقت تک کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی جب تک تمہاری ذات اور تمہاری امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا الان طابت نفسی، اے جبرائیل اب تو نے مجھے خوش کر دیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری، ہماری خوشی میں آپ کی خوشی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کو قبر انور کے اندر لٹایا گیا تو دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے۔ حضرت فضل بن عباس قبر انور کے اتر کے اپنے کان قبر انور کے اندر مصطفیٰ کریم کے ہونٹوں پہ رکھے، اس وقت بھی دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ حتیٰ کہ قیامت تک آپ علیہ السلام اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں کعبہ بیت اللہ حاضری کے لیے آئے گا تو کعبہ بیت اللہ سے محبوب علیہ السلام دعا سلام کے بعد جو گفتگو کریں گے وہ ہم گنہگاروں کے لیے کریں گے۔ تفسیر منصور میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا اذا کان زفت الکعبۃ بیت الحرام الی قبری، کل جب قیامت کا دن ہوگا کعبہ بیت اللہ دلہن بن کے مصطفیٰ کریم کے روضے پہ حاضر ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سلام عرض کرے گا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے وعلیکہ السلام یا بیت اللہ۔ سلام دعا کے بعد کعبہ بیت اللہ سے محبوب علیہ السلام سوال کریں گے، آپ فرمائیں گے ما صنع بکا امتی من بعدی، اے کعبہ بیت اللہ یہ بتا تو نے میری بات میری امت کے لیے کیا کیا، میں تو ظاہری طور پہ دنیا سے چلا گیا، تو نے میرے بعد میری امت کے لیے کیا کیا؟ تو کعبہ بیت اللہ جواب دے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن آتانی وانا اکفیہ واکون لہو شفیعا ومن لم یاتنی فانت تکفیہ فتکون لہو شفیعا۔ عرض کریں گے یا رب ذوالجلال محبوب علیہ السلام جو چل کے میرے پاس آئے تھے ان کی شفاعت میں کروں گا، جو نہیں چل کے آئے یا رسول اللہ ان کی شفاعت آپ فرمائیں گے۔ اسی لئے میرے واجب الاحترام ہمارے ہر مشکل مقام پہ محبوب علیہ السلام ہماری مدد فرماتے ہیں۔
آخری بات، کل جب قیامت کا دن ہوگا ساری امتیں قبروں سے اٹھائی جائیں گی، تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امتیں قبروں سے اٹھیں گی تو ننگی اٹھائی جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت لوگوں کو شرم نہیں آئے گی جب ننگے اٹھائے جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ کسی کو ہوش ہوگا تو شرم آئے گی، لیکن خزانۃ الروایات میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا امتی یبعثون یوم القیامت فی اقفانہم وسائر الامم عریانا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ساری امتیں ننگی اٹھائی جائیں گی، لیکن میری امت اپنے کفن والے لباس میں اٹھائی جائے گی۔ اسی لیے میرے واجب الاحترام، غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہیں جس کا کنارہ نہیں۔ غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہیں جس کا کنارہ نہیں۔ حشر کے دن وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں۔ شاہد جس پہ ہوا کلام خدا، مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا۔ ہوگی ہر ایک کی زبان پہ یہی صدا کہ مصطفیٰ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مصطفیٰ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔